میں کلمہ پڑھن دے بعد جاوی شرابیاں آئینا مطلب قرآن کا نہیں سمجھا. میں کلمہ پڑھن دے بعد جاوی مشرک آئینا مطلب میں قرآن دے سمجھن دا حق ادا نے کیتا. کلمہ پڑھن دے بعد جاوی دھی بین دا حق کھا دی وداں سمجھی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس ٹھیک. قرآن مجید کا رشا کوئی ساتھی قرآن پاک دے یہ آگے کر دیں. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، مختصر مگر با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو قبل سن چکے ہو. اللہ سونا انہاں نوجوان علماء کرام دی زندگی اچ زور بیان اچ مزید برکت عطا فرماوے. آج دا یہ پروگرام مختصر جو ترتیب دیتا گئے انتہائی اصلاحی پروگرام مرتب کیتا گئے. دعا ہے اللہ سونا ساکو تو کو اپنی اصلاح کرن دی توفیق بخشی. محترم جناب بھائی جان قاری صاحب یزدانی صاحب انہوں دی پوری ٹیم جنہوں نے پروگرام ترتیب دیتے ایک فکر رکھ کے
اللہ انہوں دے نیک ارادے پورے کرے، اور تسا احباب جڑے چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاونا قبول فرماوے۔ سارے بھائی عبدالغفار جگنو صاحب انہوں دی صدارت یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے، تشریف فرمائیں مہمان خصوصی میں کو بھی انہوں نے حکم کیتا ہی، اللہ انہوں کو بھی جزائے خیر دے۔ قرآن مجید دے حقوق دے وچوں ایک بہت وڈا حق ہے کہ قرآن پاک تیں غور کیتا بنے، قرآن پاک کو سمجھا بنے۔ قرآن پاک 23 سال تسلسل نال پے در پے نبی کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل ہوئے، جیڑا کلام 23 سال دے عرصے چ نازل ہوئے ہوں کلام 23 مرتبہ رب نے فرمائے کہ تساں قرآن تے غور کیوں نہیں کرنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اتنا اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ کیا تھوڑے اکھیں تے تالے لگ گئے، کیا تھوڑے کنے تے تالے لگ گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا کیا تھوڑے دلیں تے تالے لگ گئے، تساں قرآن تے غور نہیں کیتا کریں۔ قرآن پڑھنا قرآن دا حق ہے، قرآن سننا قرآن دا حق ہے، قرآن مجید نال محبت کرنا قرآن دا حق ہے، قرآن پڑھاونا قرآن دا حق ہے، قرآن تے عمل کرنا قرآن دا حق ہے، لیکن یہ بہت بڑا حق ہے کہ قرآن پاک تے غور کیتا بنے۔ میں پڑھاں پر غور نہ کراں، میں پڑھاواں پر غور و فکر نہ کراں، میں سنا پر غور و فکر نہ کراں، میں سناواں لیکن غور و فکر نہ کراں۔ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں ایک بار بیٹھے ہوئے ہم، اچانک سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ گزریا، مسلمان کہنا ہویا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دے کٹھے تشریف فرمان، آپ دی انہاں تے نظر پئی، آپ نے فرمایا عثمان ذرا سارے کٹھے بھی بیٹھا کر، کوئی سارے نال بھی حال وال کیتا کر، اگرچہ وہ مسلمان کہنا آئی۔ آپ دے اخلاق کریمانہ دی مثال بڑی عظیم مثال ہوندی ہے۔ آپ دی سیرت دا کوئی پہلو چاہ گنو اندے اندر تو کو اخلاق ضرور نظر آ سی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں لیکن آپ نے فرمایا سارے کٹھے بیٹھا کر۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، میں نبی علیہ السلام دے اخلاق تو متاثرہ میں بہ گیا، میں کو پتہ بھی اخلاق انہیں دا اچھا ہے، مٹھا بولنن انہیں دے نال بہانے چ مزہ آسی، میں بہ گیا۔ میں بیٹھا، اچانک جو نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے پسینے دے آثار آون پائے گئے تے آپ دی طبیعت جڑی ہے گھبراون پائے گئی، لیکن صحابہ کرام ٹس تو ماسی نہیں ہوئے، راہبر سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، محبت کرنے ہیں۔ آپ دی گھبراہٹ اور پریشانی دی وجہ تو صحابہ کو کچھ نہیں ہویا۔ میں حیران ہوں، میں کہ وہ کیا تھی گئے نبی علیہ السلام کو، کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تساں چونکہ پہلی باری دے دے پہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ وضاحت کرے سن نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام جو ہی او جڑا ہاں تھوڑا جہاں معاملہ جڑا ویلے صاف تھا نا، کلیئر تھا، آپ نے سر مبارک اتے چاہتے۔ جناب عثمان بن مظعون آدن بھائی کیا مسئلہ آئی؟ آپ نے فرمایا عثمان تک کو سمجھ نہیں آونی، قرآن پاک دی جڑے ویلے وہی قرآن والی وہی جبریل آسمان تو رب العالمین دی طرفوں چاہ کے میں کو آ کے دیں دے، وہ کیفیت اتنی گھمبیر ہوندی ہے اور اتنی حیرت انگیز ہوندی ہے اور اتنی گھبراہٹ والی ہوندی ہے کہ میں جڑے ویلے قرآن گھندا پیا ہونا تے جبریل دینا پیا ہوندے، ان ویلے میں نبی علیہ السلام دے متھے تے پسینہ آ گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون آدن میں وقت مزید حیران تھیاں، بھئی یہ عجیب بات ہے، قرآن مجید جبریل چاہن دے، رب العالمین دا کلام ہے، نبی علیہ السلام دے قلب اطہر تے اندے تے ہندے پسینے دا کیا تعلق؟
آیا یہ جنا اثر ہے قرآن جناب عثمان آدن اللہ دے نبی میں مسلمان تا کہنمی لیکن میں کو دسو تو صحیح ہے کیڑی آیا تھی جائیں تھوڑے پسینے کڑھا دیتن نبی کریم علیہ السلام نے سورۃ النحل دی آیت کریمہ پڑھی ہے 14واں پارہ ہے آپ نے فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت پڑھی اور میں ایک بات کی تھی سمجھن دی کیڑی شاید دی بولو یار سمجھن دی غور کرن دی یہ حق کے قرآن دا فہم جڑے ویلے آپ نے آیات کریمہ پڑھی سجے کھبے دیکھ سو تو میں توڑے کے زیادہ تھکا بیٹھا میں کو ڈھیر سہا نہ بہو متا کو بلی منت تھپی بیٹھے مول شب کیڑے ویلے ختم کریں دیں اساں توڑے کے زیادہ تھکے ودے ہونے یہ توڑا پیار ہے جڑا ساکوں اتھا بلہائی بیٹھے اور اللہ دی توفیق تے رحمت شامل حال ہے سجے کھبے دیکھن دی ضرورت نہیں بالکل ٹیک کے بہو لمبا چوڑا تو پروگرام کیتا ہی نہیں گیا این واسطے تاکہ تو کو پریشانی نہ بڑھے گال تھی نہیں پیے جو قرآن دا ہے حق کے جو قرآن کو کیا کیتا ونجے بولو یار سمجھا ونجے نبی کریم علیہ السلام نے جڑے لے آیات کریمہ پڑھی ہے حضرت عثمان بن مظعون آدن میں نال نال سمجھدا گیا نال نال میں بھی عربی جان دام تے قرآن بھی عربی چاہی جیویں جیویں نبی پاک پڑھ دے گئے میں سمجھدا گیا تے جڑے ویلے آیت کریمہ آپ نے مکا چھوڑی ہے میں قریب ہویا تے عرض کی تھی میں سونیا ہاتھ بدھاؤ جا تے بیعت کراؤ جا سمجھنا دا بڑا فائدہ ہے میں کلمہ پڑھن دے بعد جاوی شرابیاں اینا مطلب قرآن کا نہیں سمجھا میں کلمہ پڑھن دے بعد جاوی مشرک آئیں دا مطلب میں قرآن دے سمجھن دا حق ادا نے کی تھا کلمہ پڑھن دے بعد جاوی دھی بین دا حق کھا دی وداں سمجھی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں کلمہ پڑھن دے بعد جاوی سودی کاروبار ودا کرنا سمجھی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں اگر کلمہ پڑھن دے بعد جوئے دیاں محفلہ میں اٹینڈ کرنا سمجھی میں قرآن نہیں سمجھا اللہ دے حق کے تیرے ذمہ قرآن دے وچ خوتے لائے کر قرآن دے سمندر تیراکی سکھی کر پتہ ہونا چاہیے جو تے کو سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ کیوں آدھیں تے کو پتہ ہونا چاہیے جو سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں آدھیں تے کو پتہ ہونا چاہیے جو سورۃ النساء کیڑی شاہدہ ذکر ہے تے کو پتہ ہونا چاہیے جو اللہ کریم نے انہیں صورتیں دے اندر کیڑا ذکر فرمائے اللہ فرمائے دے قرآن سمجھن تیری ذمہ داری ہے جڑے ویلے قرآن دے معنی تے مطالب سمجھیں دا ویسے میں اللہ تیرے ہوتے اپنی رحمت دے مانگ کھلے دا ویسا سمجھن ضروری ہے سمجھ آئیے نہیں ہے او بھائی دسو قرآن سمجھن میں پڑھ دا رہا میرے کنے ایک بندے سوال کی تے مولوی صاحب جڑا نماز اچ قرآن پڑھ دے ہو مغرب اچ عشاء اچ فجر اچ پڑھ دے ہو میں کہ جی پڑھ دیں لوگ تو پیچھو نماز اچ کھڑ دن میں کہ کھڑ دن سن دن ہو میں کہ جی سن دن آدھے مولوی صاحب ایمان نال دسا تساں جڑے حافظ مسیتیں جو نماز پڑھیں دے ہو تے نماز دے وچ قرت کریں دے ہو کیا انہیں حافظیں کو قرت دے مطلب دا پتہ ہے یا جڑے پچھو کھاڑ کے سن دن کیا انہاں کو قرت سنن والی دے مطلب دا پتہ ہے پل تساں دسو میں کیا جواب دیتا ہوں سی چپ کر کھڑا بیا کیا جواب دیتا ہوں سی پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہوئے یا تو میں ہی دساں نہ حافظ صاحب کو پتہ ہے نہ مقتدی کو پتہ ہے قرآن عظیم کتاب سارے کے موجود ہے پتہ کوئی نہیں کیڑی آیت دا کیا مطلب ہے نہیں پتہ ادھے میں مولوی تھوڑی ہاں وہ ظالم آیت ہے کو کہیں مسئلہ لیشے قرآن کو سمجھنا مولوی واسطے ضروری ہے قرآن کو سمجھنا ہر کلمہ گو واسطے ضروری ہے ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اندھے واسطے داڑھی شرط نہیں حضرت بلال حبشی کو سمجھ آ سکتے تھوڑے کہتے ڈگریاں موجود ہیں
تھوڑے کنے تو سندہ موجود ہیں، پڑھے لکھے ہو تو سن قرآن کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ بولو یار، ایک بھی دلیل دے چھوڑا سمجھنا لی وقت انشاءاللہ میں جڑی تقریر کرنی ہے وہ بھی ہے۔ پہلا حق یہ پہلی بات ضروری ہے، پڑھن تو پہلے، پڑھاون تو پہلے، سنن تو پہلے، سناون تو پہلے سمجھنا بولو یار ضروری ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ دیکھو مسلمان بیٹھے ہو سارے، جے کو قرآن سمجھ نہیں آندا نہ ہوں تے مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا یار یہودیوں کو اپنی تورات دی سمجھے، عیسائیں کو انجیل دی سمجھے، بدھ مت کو اپنے مذہب دے کتابیں دی سمجھے، سکھیں کو اپنے کتابیں دی سمجھے، سمجھ نہیں تو مسلمان کو قرآن دی سمجھ نہیں، تے کو بھی اکیڑی شاید دی سمجھے تو آیا کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے جنہاں نام ہے مطعم بن عدی، ذرا غور کرے سو، انہاں دا ایک بیٹا ہے، یہ مطعم بن عدی دا بیٹا ہے جبیر بن مطعم، حضرت جبیر صحابی ہیں۔ مطعم دا بیٹا جبیر جنگ بدر دے قیدیاں چ شامل آئی، امام کائنات نے حضرت جبیر کو مسجد نبوی چ پلر دے نال باندھ دیتے، لیکن جہاں جبیر مسلمان کہنا ہوئے ہیں، ذرا دل نال سنی قرآن کو سمجھن دے بعد کتنی تبدیلی اندی ہے۔ اساں زندگی گزر گئی ہے قرآن سنے لیکن ایسا سنن دے نال نال سمجھن دی تکلیف نہیں کی تھی، زندگی گزر گئی ہے قرآن پڑھے لیکن پڑھن دے نال نال سمجھن دی کوشش نہیں سے کی تھی۔ حضرت جبیر آدھن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدہ کھڑام تے مغرب دی نماز دا وقت ہوئے، امام کائنات مصلی امامت تشریف کے نائے تے آپ نے نماز مغرب دی امامہ شروع کرائی۔ کتنا پیارا منظر نماز عشاء پڑھی سے تھوڑی مسجد دے اندر کتنی پیاری آواز آئی، کتنا پیارا سونا جیاں ماحول تے او کیو جیاں ماحول ہو سی جڑے ویلے امام کائنات صاحب وہی قرآن دی تلاوت کریں دے ہو سن تے صحابہ کرام پچھوں کھڑ کے قرآن دے مزے چندے ہو سن۔ امام کائنات نے فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی ہے۔ حضرت جبیر آدن میں بدھا کھڑام پر عربی جان دام قرآن کو سمجھدا میں نام جڑی جڑی نبی سی تلاوت کرنے میں نہیں وہ سارا کچھ میرے ذہن چ نقش میں نہ تھی نا۔ صحابہ صفاں بڑائی کھڑے ہیں، میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا کھڑا میں، اچانک امام کائنات نے فاتحہ مکائی ہے، مغرب دی نماز چ سورۃ الطور شروع کر دیتی ہے۔ پڑھ دے کھڑے شیخ سدیس پڑھے، شیخ شریم پڑھے ہیں، شیخ عبدالسلام عزیزی پڑھے حافظ اللہ، شیخ عبدالباسط مصری چاسا میں نہیں ہے اللہ دی قسم تے وہ کیا منظر ہو سی جنہ دی زبان مٹھی والقرآن مٹھا، کیا بات ہو سی۔ تو اتنا جبیر جھلے ہی سکدا بلا آدن سورۃ الطور پڑھ دے کھڑے ہیں، میرے دیکھیں پڑھ جائیں میں سن دا کھڑا بدھا کھڑا سمجھدا کھڑا توجہ نال کھڑا۔ اچانک امام کائنات پڑھ جے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہیں ام خلقو من غیر شیء، جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے، جڑی آیت کریمہ ہے اللہ دی توحید دا ذکر ہے، اللہ دے خالق ہون دا ذکر ہے۔ میرے دیکھو حضرت جبیرہ دن قادت ان تطیرہ قلبی، لگدا ہی میں آج میں میرا دل پھٹدا ہوئے۔ سمجھن دے بغیر کوئی فرق نہیں بھی پندہ اتھا ہی کھڑا راسیں جنت ونجنا چاہ نہیں، قرآن دے ورکیں کو سمجھنا پوسا، اولاد کو بات بناونا چاہ نہیں، قرآن دے مطلب کو سمجھنا پوسا۔ اگر چاندیں تیرے اتے اللہ دی رحمت آوے والا قرآن سمجھنا بوسا، اگر چاندیں جو اللہ تے کوئی جنت دا وارث بناوے وات قرآن چخوتے لامنے پوسن تے قرآن علیہ سمندر دی تیراکی سکھنی پوسی، والا تے کو پتہ لگ سی جو دنیا دا جغرافیائی نقشہ کیا ہے، قرآن کو سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی جو میتھ کیا ہے، قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی جو سائنس کیا ہے، قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی جو
دنیا کیا ہے قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی آسمان دی تخلیق دا انداز کیا ہے قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی زمین کیویں اللہ نے بچھائی ہے قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی اللہ نے تیرے اتے کیڑا کرم نوازیاں کی جن الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا جڑے ویلے قرآن سمجھ سے تے کو پتہ لگ سی الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین جڑے ویلے قرآن سمجھ سے ابے دے ادب دا پتہ لگ سا قرآن سمجھ سے اما دی عزت دا پتہ لگ سا قرآن سمجھ سے دھی بھین دی شان دا پتہ لگ سا قرآن سمجھ سے اپنے پرائے چ فرق کرن دی جوہر دے طاقت آوے سی امام کائنات جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے پہنچن حضرت جبیرہ دنی میں لگدا جی میں میرا دل پھٹدا ہوئے میں باک کڈ کے روون لگ گیا صحابہ نماز پہ پڑھ دیں میرے دیکھیں ذرا نماز ختم تھی نبی سے سلام پھیر کے فرمائے جبیر کیا مسئلہ آئی حاجت بھی کوئی ضرورت بھی کوئی شے جبیر آدن میں رونجیں چپ نہ پیا کریں نام ایستا ایستا ہی میں چپ کریں میں عرض کی تھی سونیا میں تھوڑے مذہب داتا نہیں جے مہربانی تھی سکے میں جہاں رسیاں کھول رہے ہوا میں تھوڑی دربار چ پیش ہونا چاہنا کام بن گیا کہ نہ بنیا بولو بھائی بن گیا میرے دیکھو ذرا آپ نے فرمایا جلدی کرو بھائی جلدی جلدی شاہ رسیاں کھولو رستہ بھی صاف رسیاں کھول گئے حضرت جبیر آدن میں گوا بیٹھا میں ڈوئیں گولے چاہ سچم جی میں اتائیات اجبائیں دے میں سیر تلے سٹ کے روئی جا رہے ہیں حضرت جبیر اللہ دے نبی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے ادھے اللہ دے نبی آج سنے میں اللہ دا کلام آج پتہ لگے جو قرآن چ کتنے جوہر موجود ہیں مہربانی کرو دیر نہ لاؤ بس اپنا ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا تے صحابی بناؤ جا اللہ دے افلا یتدبرون القرآن وہ لوگوں تو کو کیا تھی گئے تو سا غور چا کیتے تے جہاز چا بنائے قرآن تے کیوں نہیں غور کریں گے تو سا غور چا کیتے تے کپڑا بنا کی دے قرآن تے غور کیوں نہیں کریں گے تو سا غور چا کیتے تے عمارتہ کھڑیا کر دیچن گے قرآن تے غور کیوں نہیں کریں گے تو سا غور کیتے تے کاریگر بن گئے ہو تو سا الیکٹریکل بن گئے ہو سارے دنیا دے ہنر تساں سکھ گئے ہو تو آپ کو کیا تھی گئے قرآن تے غور کرو جیڑا بندہ قرآن تے غور کرے اللہ مشرک نہیں رہنے دا جیڑا بندہ قرآن تے غور کرے اللہ بدتی نہیں رہنے دا جیڑا بندہ قرآن تے غور کرے اللہ ظالم نہیں رہنے دا اللہ دے قرآن دا وڈا حق کئی قرآن تے ترجمے تے معنی تے غور کیتا کر میں اللہ تیرے سارے مسئلے آسان کر دے کیا کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میرا ارادہ تو ہاں میں بے پاسے نشان لائی بیٹھا ہم لیکن لگ دے آج اور نہیں مان سکتا آج ہی تھائیں پہلی غور ہی کروا چھوڑوں تو قدرے کیا خیال ہے کرے سو غور وہ مانی تے غور کرے سو ترجمے تے غور کرے سو پڑھ سو آپ ترجمہ پڑھ سو حافظ صلاح الدین یوسف دا مان القرآن تو ساں پلے سٹور تو ڈاؤن لوڈ چا کرو حافظ صلاح الدین یوسف دی تفسیر آسن البیان ڈاؤن لوڈ چا کرو دنیا دے باقی دھندے سارے ڈاؤن لوڈ تھی نہ پن سارا دھندہ میڈیا دے ذریعے حال تھی نہ پہ تو آپ کو قرآن پاک میڈیا تو پڑھن دا نہیں ٹائم ملتا
ذرا وقت کٹ کے دیکھو ہاں ذرا اے جڑے بھی ان پڑھ نہ بنیا کرو اے جڑے بھی سودے تے شودے نہ بنیا کرو توارے کہتے بیبیاں چنگیاں انہیں گھر کوئی ڈش بناونی ہوئے پلے سٹور تو چیک کریں جن تو پتہ کوئی نہیں جیڑی نمی ڈش تیار کرنی ہوئے گوگل تو چیک کرو بھائی تو آکنے دے وہی تکڑیاں چلو بھی آئی کچھ نہ کچھ چنگیاں ڈشاں تے تیار کر بانجن کاش ڈیلی ایک آیت کریمہ اگر تو قرآن دی سمجھیں ہاں تے اللہ تیری دنیا ہی تبدیل کر دے وے قرآن دا حق ہے جو ایکوں کیا کرنا چاہیے بولو یار بھی دلیل دے یا کافی ہے یا تھکے بیٹھے ہو سو آخر کام کار مولوی تو انہاں نکم میں شو دے پتل دے بنے ہوئے انہاں کیویں سہی انہیں کو کچھ ہی نہیں تھی نا ہاں دسو ذرا قرآن دا حق ہے جو قرآن تے کیا کرنا چاہیے سناواں ایک بھی گال قرآن جو سناواں نبی کریم علیہ السلام ایک وستی دے وچ کھڑے ہوئے ایک وادی وچ کھڑے ہوئے جے کو نخلا دی وادی آدن اللہ دے پاک پیغمبر نخلا دی وادی وچ کھڑ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرن تساں بے شک زبان اللہ نہ آکھو کوئی گال نہیں انشاءاللہ قیدہ بعد میں کو یاد راسی دیرے تک بیٹھے بھی ہونا گلہ کوئی نہیں برداشت کرنا اپنا ویڈیو بھری بھی پی مائیں آکساں سارے مول میں کوئی میاں جتھا مردی ونجو قیدہ بعد نہ ونجائے اے غصہ کیتی بیٹھ رہنا سارے آکھو زبان اللہ جائے نہیں آکھیا وہ بھی آکھے زبان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی تلاوت پہ کریں دیان وادی نخلا اچ نبی کریم علیہ السلام دا قرآن سنن دی خاطر اللہ نے انتظام کیتا ہویا تے چند جن دی ٹولی تے چند جنات دا جتھا جڑائی جنہیں دا آسمان دو ونجن دا رستہ بند آئی سجے کھبے تلاش ودے کریں دیان دیکھو چکر کیا ہے وادی نخلا کے گزر دے پہن دے دن جو سونی شکل والا سونی آواز چ سونا قرآن کھڑا پڑ دے اے اپنے کنے نال سنن لگ گئے کون جانے دے ہو کون جان دے ہو جنہیں کو سکے نا اپنے قریبی ہیں سارے اپنے یار تتھا ہے جن قرآن سن دے کھڑے انہیں ہی نہیں کیا سارے مذہب دا نہیں انہیں ہی نہیں کیا سارے عقیدے دا نہیں کیوں سنو سا کو کیا ضرورت ہے رولے پائے گئے نا جے دیوبندے دی مسجد ہے بریلوے دی مسجد ہے اہل حدیث دی مسجد ہے اے ساری ہے او تواری ہے اللہ دے نہیں جڑا قرآن سمجھنا لاؤے وہ ونڈا نہیں پہندا رہا بریلویں دی مسجد ہوئے تاں بھی بسم اللہ دیوبندیں دی مسجد ہوئے تاں بھی الحمدللہ اہل حدیثیں دی مسجد ہوئے تاں بھی سبحان اللہ جیڑی جیڑی مسجد دے ممبر تے محراب چو اللہ دے قرآن دے سمجھاون دی آواز آوے قبول کر گدی کر اللہ تیرا مقدر تبدیل کر دے سی اساں کدا آکھے لوگ اپنے دروازے تے لکھ دیں فلانے مسئلہ کالے دا داخلہ منائے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا مسجد چ بیٹھا اہل حدیثیں دی مساجد چ جے بے مسلک دا بندہ آونجے تو ساری سمجھو عید ہوندی ہے ایویں جگہ نہیں ساری سمجھو ساجیاں مسیتاں جمعے بھریاں پیاؤں جن پیر رکھن دی جا کہنی ہوندی اہل حدیث تو اویں تھوڑے اہل حدیث تو سارے پیچھے نماز ہی کری پڑھ دے اے ہوا دینا صاحب تکڑے تے سارے پیچھو پڑھ دے ہی بے مسلک دل اسا نفرت کرواں تے کدیں ٹولا نہ آویا جیڑی مسجد وچوں آواز آوے سبحان اللہ آواز قرآن دی آونی چاہیے قرآن سمجھن دی جتھوں آواز آوے قبول کیتی کر جن کھڑ کے سن دے کھڑن میرے ڈکی جن دا کھڑ کے سننا اللہ پاک کوئیں جا پسند آیا اللہ نے انہیں دا سنن ول سنن دے بعد انہیں دا سمجھن ول سمجھن دے بعد انہیں دا تبصرہ کرن ول تبصرہ کرن دے بعد انہیں دا نبی دی جماعت چرلن اللہ نے ساریاں باتاں تفصیل دے نال قرآن اچ بیان کرنے چاں 29 پارہ سورۃ دا نام سورۃ الجن اللہ پاک فرمینے میرے نبی تلاوت بند کر کے گھر لگے ہیں اسا امام کائنات کو اطلاع دیتی ہے تسا آ گئے
ہو لیکن تواڈے پیچھو پیچھو تواڈی ایک جماعت نویں اندی پئی ہے یا اللہ کیڑی جماعت ہے اللہ دے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اللہ کریم نے فرمایا جن نے آ کے تبصرہ سنی ذرا اے عجیب قرآن سننے سے پہلی باری سن دے بیان نا ساکو تو زندگی گزر گیا سنی جائے عجیب قرآن سننے سے اچھا بھئی جنو لسوئیں دے عجب کیا ہے نال عجب دسیندن عجب ہے کہ یہدی الی الرشد ایویں لگدا جویں اساں پہلی باری سننے سے ساکو پکڑ پکڑ کے جنت دے راہ تے پیا کھڑے نہ ہووے ایویں لگدا جویں ساکو سیدھے راہ دی نصیحت پیا کرے نہ ہووے اوے جنو اڈے آؤ آج اعلان پہ کرنے ہیں سارے عقیدے ختم پہ کرنے ہیں فآمنا بہی آج دے بعد سارا عقیدہ تے ایمان بھی ہوئے جیڑا اللہ دے قرآن دا ایمان ہے نہیں سمجھ آئی اساں بھی آج دے بعد سارا ہی کلام تے ایمان ہے نال ایمان دی وضاحت کیتی نے جو ایمان کیڑا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ساڈا ایمان ہے آج دے بعد اساں اپنے رب نال شریک نہیں کرنا اللہ دے او دنیا والے او عثمان بن مظعون نے قرآن سنیا تے سمجھا اللہ نے ہدایت چڑھتی آئی تے حضرت جبیر نے قرآن سنیا تے سمجھا اللہ نے ایمان نصیب کر دیتا تے جنات دی ٹولی نے قرآن سنیا تے سمجھا اللہ نے ایمان دی دولت کی مالا مال کر دیتے اللہ دے تیرے جڑیاں خرافات ہیں جڑیاں بے ادبیاں یا جڑیاں نا اتفاقیاں انہیں دی وجہ ہے کہ تین قرآن پڑھیا تے ہے پر سمجھا نہیں اگر سمجھن دی عادت چا بناویں میں اللہ تجھے ہوتے رحمت دے پر نالے کھول دے سن سمجھ سو بھائی کتی باتاں تھی گا مزید ایک کدی سنا چھوڑا ہے ایک کافی ہے نا چار تھی ویسن اک چار یار تے باتاں ہی چار سمجھ اندی پی ہے قرآن سمجھنے کے نہیں میں محترم یزدانی صاحب کے گزارش کرنا پہلے تو امید ہو سی نہ ہی ہو سی تے ہون کرن ترجمہ قرآن دی کلاس اتنا ضروری ہے ترجمہ قرآن طلباء واسطے نا وہ تو ویسے پڑھ دن کنہ واسطے نمازیاں واسطے کنہ واسطے بھائی جان نمازیاں تے ہر نمازی ایک نہ ایک اپنا دوست لازمی پکڑ کے آوے اتنا لازمی شروع کرن اور میرا یقین ہی وے اجا سورۃ البقرہ کائنی مکدی ہوندی اللہ پہلے توحید دی نعمت تو مالا مال کر دیں اجا سورۃ بقرہ کائنی مکدی ہوندی پہلے جوان ممبر تے چڑھ کے جمعے دے خطبے دے نہ کھڑا ہوندے اے قرآن کو سمجھن دی چاسے سمجھن دے اتے تھوڑا جہاں زور لا اللہ سارے تیرے مسئلے کیڑی چیز ہے جڑی تے کو قرآن چو نہیں لبدی اے بے قراری دا علاج ہے بے چینی دا علاج ہے ہر مسئلے دا حل ہے سکون ہے اندے کاروبار کرنا چاہنا ای کو کھول تے کو کاروبار دے طریقے دسے سی قرآن کو سمجھ اللہ مسئلے حل کر دے سی چوتھی بات عرض کر دے وہاں یا کافی ہے کیڑی شاید غور کرنا چاہیے ہے اچھا جواب دو اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے علمی بیان پہلے سنی بیٹھے ہو اساں دائیں جٹ کے بندے سدھے سادھے ہیں تو کو ایک تاں سریکی سمجھی کہنا آندی پیو سی اچھا آوے نہ آوے بابا میں تا سریکی اچھی کرنی سمجھ اندی پی کون اللہ تو کو برکت دے وے آمین آکھو تو آنے حق کے دعا ہے اللہ تو کو مزید عزت دے وے کیڑی شاید غور کرنا چاہیے بولو بھائی یہ میرے سامنے قرآن ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے ہجرت کی تھی آئی
جے کو ہجرت حبشہ آدن کیا آدن بولو مختصر کروں نجاشی دی دربار جب پہنچ گئے تے اڈو مکے دے کافر بھی ہیں او بادشاہ جی بھئی مکے دے مشرکوں انہاں دی بات نہ سنائے اے اپنے پیو ڈالے دا دین چھوڑی ودن نجاشی ہے کہ میں بال نہیں آخر ریاست دا بادشاہ ایک پاسے انہیں کو کھڑا رہے ہو بے پاسے تساں کھڑ ونجو میں پتہ کرے نا انٹرویو کرے نا معلومات کرے نا آپ پہ کھیر پانی ہوئے سی سامنے کھڑ گئے ایڈو کافر ایڈو مسلمان وہ آدھے کھڑے نے بے دین تھی گن ایک کوئی کلام سنے نا جڑا جادو کریں دے ساریاں کو مسلمان کر دینا تے بادشاہ کھن لگے ہاں بھائی مسلمانو وہ جڑا کلام انہیں کو ٹرکائی ودے وہ اندے وے انہیں کہ جی سہیں اندے اچھا اے دسو ہاں وہ کیا دے ہوں دے بارے انہیں کہ جی اللہ پاک نے نازل کیتے اچھا جی اللہ نازل کیتے تے ہوں دے چے ساڑی اماں مریم دا بھی تے ذکر ہو سی ہے انہیں کہ جی آئے ہے اچھا ہے تے سناؤ ہاں وہ آکھن پاگن نہ سنائے وہ صحیح خیال کرائے اگیں جائیں سنیا پیو مادہ نہیں ریا تو کو سمجھ اندی پیے نہ سنائے صحیح بادشاہ سلامت وہاں کہ وہ چپ کرو بکواس بند کرو اے میرا کام ہے مائیں پڑھا لکھا ہاں بھی سناؤ وہاں کتھا ہے انہیں کہ کون سنے سی حضرت علی پاک دے بھائیان حضرت جعفر تیار اگتے تھے نادن میں سنے سا قرآن او جا جڑی جاتے اماں مریم دا ذکر ہے کہنا ذکر ہے سناؤ شاباش عدالت لگی ہوئی ہے بادشاہ نجاشی حبشے دا بادشاہ اپنی کرسی دے اٹھے بیٹھا ہوئے مشرکین مکہ بھی کھڑے ہوئے ہیں عدالت بھی لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں تے آکھن لگے تسا قرآن دا او مقام چا پڑھو جیڑے مقام تے ساڑی اماں مریم دا ذکر ہے انہیں کہ ٹھیک ہے سیاں سا پڑھ دے ہیں واللہ اللہ پاک نے توفیق دیتی حضرت جعفر تیار پڑھن لگ گئے پڑھ دے کیا پہن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سنن دا ارادہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ایڈو حضرت جعفر اما مریم تے عیسیٰ بن مریم دی پیدائش دا قصہ کڑے پڑھ دیں۔ حدیث چندے حبشے دا بادشاہ نجاشی اپنی کرسی تے بیٹھ کے رو رو کے اپنے کپڑے پسائی بیٹھا۔ بڑا ساری بھی قرآن ہے، اللہ دی قسم ہے، بڑا اثر ہے۔ پڑھ تو صحیح جائیں کو ترجمے نال ایندے غوطہ کھا کے پڑھے او کو دنیا دے بے کہیں کام میں مزہ ہی نہیں آندا۔ زارو قطار روندا بیٹھے مشرکیں کے ڈٹھے سے پہلے آکھیا سے نہ سنی پھس گئے۔ جیڑے ویلے قرآن دی تلاوت بند تھی ہے نجاشی ہاتھ کھڑا کر کے آدھے مکے دے مشرکیں کو باہر کڑ چھوڑو۔ بالکل اوہ پوزیشن انہیں سنائیے اما مریم دی، جیڑی پوزیشن اما مریم دی انجیل چے میں آپ پڑھی وداں ساری نے صحیح بات سنائیے، یقیناً اللہ دا کلام ہے۔ تے نال آکھن لگ گئے اے نبی دے یارو اپنے نبی کو میرے سلام عقیدت پیش کرائے۔ تے آکھائے او وقت بھی آسی جیڑے وقت اللہ پاک نے تے کوئی ساڑی جادہ بادشاہ بڑھاونے تے نال ونج بھی دسا ہے میرے بادشاہ میں عالم بھی ہاں اپنے ہی سائیں دا، بادشاہ بھی ہاں اپنے ہی سائیں دا، پر توڑے کلام نے جدا سر کی تے ونجا کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولو۔ جڑے ویلے فوت تھے میرے نبی سی مدینے پاک صحابہ کو کٹھا کر کے فرمایا نے توڑا بھرا نجاشی اتھا حبشے چ فوت تھے، اساں اوڑے نہیں پوج سکدے، اوڑے نہیں آ سکدے، لہٰذا آؤ رل مل کے اوندا غیبانہ جنازہ پڑھ دیں۔ اللہ دے نبی اوندا جنازہ پڑھایا، اللہ نے کو ایمان نصیب کیتا قرآن سمجھن دی برکت نال۔ اللہ دے افلا یتدبرون القرآن، اللہ دے قرآن تے غور و فکر کر، سمجھن تیری ذمہ داری ہے، ولایت دا تاج پماون میری ذمہ داری۔ یہ جڑا بے نماز ہے نا قرآن کو سمجھی کا نہیں ہوتا، یہ جڑا نشائی ہے قرآن کو سمجھی کا نہیں ہوتا، جڑا پیو ماں کو دھکے دے کے کھلے مار کے بیستہ کرے یہ قرآن کا نہیں سمجھی ہوتا، جڑا بھینی دے تھیری دے حق کھاوے، جڑا قطع تعلقیاں کرے، جڑا لوگیں نال ناراضگیاں تے انتقام رکھے، سمجھیے قرآن کا نہیں سمجھی ہوتا۔ قرآن کو سمجھ، ترجمے نال سمجھ، مطلب نال سمجھ تے تفسیر نال سمجھ، اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے سی، اللہ تیرے ہوتے رحمت کر دے سی۔ اے حق کی بھی جڑا تیرے سامنے ذکر کی تمی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخش۔ اساں اے اپنی ڈیوٹی کے بھی زیادہ اہم سمجھو، اے روزی کماون کے بھی زیادہ اہم سمجھو، جڑا وقت دے سو ان دے بدلے اللہ تو کو سمجھ بھی دے سی، اللہ تو کو برکت بھی دے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والے عظیم سلطان ہے یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ سدا مل بہنا قبول فرما۔ یہ پروگرام اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، جڑے جڑے علماء کرام دور تو قریب تو تشریف گنن اللہ سب دی محنت قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے دی حاضری انہاں دے نیک ارادے پورے فرما۔ میاں والی تو دوست ہیں، باقی چکوک تو علاقے تو جتنوں علماء کرام ہیں، جماعتی ساتھی دوست ہیں، اللہ سب دی حاضری قبول فرما۔ محترم جناب یزدانی صاحب دی محنت کو قبول
قبول فرما، انہاں دے رفقا، انہاں دے ٹیم، انہاں دے احباب سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ محترم جناب بھائی عبدالغفار جگنو صاحب یا اللہ انہاں دی محبت قبول فرما، اے اللہ ساڈا اے بہنا سننا سناونا قبول فرما، عمل دی توفیق عطا فرما، اے اللہ خیر دی رحمت والی بارش عطا فرما، یا اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ تیرے سوا سارا کوئی نہیں، اے اللہ تو ہی ہیں جڑا بارشاں عطا کرن دی طاقت رکھ دیں، اے اللہ اساں تیرے کوئی درخواست پیش کر سکتے ہیں، سارا مشکل کشا تو کلہ اللہ ہی ہیں، اللہ رحمت دا میہ پا دے، اللہ فصلیں دی خیر فرما، اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما، مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما، جڑے بے روزگار ہیں انہاں دے روزی روٹی اچ برکت عطا فرما، یا اللہ جڑے بال پڑھتے پن انہاں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، دائی قرآن و سنت بنا، اے اللہ ساکو جب تک زندہ رکھ اسلام تے رکھ، جڑے ویلے موت آوے ایمان دی موت نصیب فرما، دنیا آخرت دیاں ساریاں ازمیشاں تو محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔